يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دینی بھائیو، گزشتہ جمعہ میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں کیا کیا قربانیاں پیش کی، اور ان کی قربانیاں اللہ کے دربار میں اتنی قبول ہوئی کہ بعد میں اللہ نے امت محمدیہ کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. اس سے پہلے کتنی تکالیف امتحان وغیرہ سے گزرے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ بیٹا دیکھو ہم آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں. فانظر ماذا ترى، تم دیکھ لو تمہاری کیا رائے. بیٹا بھی اپنے ابا سے کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا کر گزریے جو اللہ نے آپ کو کہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اپنے بیٹے کو انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اللہ کے کہنے پر اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ تو خدا کا معجزہ تھا کہ چھری چلی نہیں، کند ہو گئی، اور اللہ نے اس کی جگہ پر جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا اور اسی کی قربانی ہونے لگی. اور اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب میں جو دیکھا تھا وہ سچ کر کے دکھائے. اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لی. تو اللہ کے راستے میں قربانی دینا یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے اسے کسی پہاڑ کے اوپر جا کر رکھ دیتے تھے. آسمان سے کوئی آگ آتی تھی، یا تو اس کو جلا دیتی تھی یا اس کو اٹھا کر آسمان میں لے جاتی تھی، تو وہ آدمی کی قربانی قبول ہو جاتی. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابل اور حابیل، انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی. اس میں جو حابیل تھا اس نے وہ مینڈھا پیش کیا تھا، گھیٹا بڑا والا، اللہ کے راستے میں. آسمان سے آگ آئی اور اس کو اٹھا کر لے گئی. وہی مینڈھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تب اللہ نے آسمان سے اتارا تھا برسوں بعد، جو جنت میں کھا پی کر مضبوط طریقے سے بن گیا تھا. تو قربانی یہ اسلام کے اندر عبادت کے طور پر ہے، خالی شوق کے طور پر، فارمالٹی کے طور پر نہیں. اللہ نے اس کو عبادت بن کے اتارا ہے.
تو سلسلہ قربانی کا شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. حضرت ابراہیم بھی اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن اسی بیٹے کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے عبادت بنا دی. انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی اور وہی قربانی بعد میں آنے والوں کے لیے عبادت ہوتی، تو آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بڑے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑتا. وہ کتنا بھاری پڑتا ہے. انسان موقع آئے تو اپنی قربانی تو دے سکتا ہے، لیکن اپنا بیٹا ہو اور وہ بھی اکلوتا بیٹا ہو، ایک کا ایک بیٹا ہو، اور اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، یہ انسان کے جگر کا کام نہیں تھا میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے مینڈے کو اتارا اور وہی چیز امت محمدیہ کے لیے اللہ نے واجب کے طور پر عبادت بنا دی، اور پھر سکھایا کہ جگہ جگہ پر ان کو قرآن کریم میں اللہ نے بتایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بھی ہم جو بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا کوئی بھی کام للہ رب العالمین، اسی اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ، جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، میرے اللہ نے مجھے اسی چیز کا حکم دیا ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے. مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان کہا جاتا ہے اس کو کہ جس میں ماننے کا جذبہ ہو، نہ کہ آرگیومنٹ کرنے کا جذبہ. جہاں ماننے کی صفت آپ میں پائی گئی، آپ مسلمان ہیں. اسی لیے دیکھیے قربانی کے جانوروں کی جہاں پر بات آتی ہے تو اسلام کی طرف سے جن جانوروں کی قربانی کو کہا گیا ہے تو اونٹ ہے، چاہے وہ نر ہو کہ مادہ ہو. پھر اس کے بعد بھینس، بھینسا، گائے، بیل وغیرہ ہیں. اور چھوٹے جانوروں کے اندر بکری، بکرا ہے، مینڈا ہے، بھیڑ ہے، وہ ہے. ان کے علاوہ کسی چیز کی قربانی نہیں ہے. کچھ لوگ عقل دوڑاتے ہیں کہ گھوڑا کیوں نہیں، گھوڑا بھی تو ہے، وہ بھی بڑے جانور کی طرح آتا ہے، اس کو بھی تو قربانی کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر عقل کام نہیں ہے. مسلمان نام ہے اسلام کا، اسلام کو فالو کرنے کا، اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ماننے کا جذبہ. جو میرے اللہ نے بتایا، جو میرے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا، وہی چیز عبادت ہے، اس کے علاوہ چیز عبادت نہیں. آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن آپ کو منع بھی کیا گیا کہ 3 وقت میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے. اس وقت اگر آپ اپنی عقل چلائیں کہ میں کوئی خراب کام تو کر نہیں رہا ہوں، میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، پھر منع کیوں کر رہے ہیں مجھے؟ اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے کو کہا، روزہ عبادت ہے، لیکن عید کے دن آپ کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. اب اگر انسان یہاں عقل چلاتا ہے کہ میں تو بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں، وہ بھی اللہ کے لیے رہ رہا ہوں، پھر مجھے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ پتہ چلا اپنی دل کے جذبے سے یا دل میں کسی بات کے آ جانے سے اس پر عمل کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کا نام. تو بہرحال قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک عبادت ہے، نہ کہ صرف رسم و رواج. عبادت کے طور پر، اور وہ بھی واجب عبادت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ قربانی عطا فرمائی. پھر اس کے بڑے شوق اور بڑی رغبتیں قرآن اور حدیث میں دلائی گئی، اس کے بڑے بڑے ثواب بیان کیے گئے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کا گوشت نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے کہ تم نے کتنا مانا، اسلام کو کتنا فالو کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، اور تمہارے دل کا جذبہ کیا تھا، کس جذبے کے ساتھ تم نے قربانی کی تھی. وہ جذبہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، آپ کا گوشت یا آپ کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے. رغبت دلائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ کی قربانی کر کے اپنی پوری زندگی کی گویا کہ 1 سال کی قربانی کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں پیش کی.
تو عملی اعتبار سے کر کے بتایا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں بتائی گئی کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی دوسرا نہیں. سب سے زیادہ محبوب عمل اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ قربانی کا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ان دنوں میں قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کیے جانے والے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اس بال کے بقدر اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت بھی کرتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مینڈے کا کیا حکم ہے؟ اس پر تو بال ہوتے نہیں ہیں، اس پر تو روئی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ذرات، روئی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں پوائنٹس، وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کے بقدر اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا اور تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ بھی کرے گا. قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں. پھر وہ 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن وہ کتنے بابرکت ہیں، وہ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی اس جمعہ کو اس لیے بات کر رہے ہیں اس پر تاکہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعرات ہی کو چاند ہو جائے تو پھر آپ کو بتانے کا موقع نہ ملے، اس لیے سوچا کہ اس پر بات کر لیتے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب عمل نہیں، اللہ کو بڑا پسند ہے. اور جب بندہ قربانی کرتا ہے تب اللہ فرشتوں کو فخر کے طور پر اس کو بیان کرتے، دیکھو میرے بندے میرے کہنے کی وجہ سے میرے ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں. بڑا محبوب عمل ہے میرے بھائی. اس لیے یہ بات آپ کو بار بار بتائی جا رہی ہے کہ قربانی جیسی چیز سے جان چرانے کی کوشش نہ کریں. بڑی شکایت ہوتی ہے اپنی قوم سے کہ ہمیشہ جانوروں کو لینے سے کتراتے ہیں، مدرسوں میں حصے لکھوا دیتے ہیں، پھر وہی حضرات عید کے دن دوسروں کے وہاں گوشت مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، مضبوط بدن ہے آپ کے پاس، 4-4 5-5 گھنٹہ آپ جم کے اندر جا کے وقت برباد کرتے ہو باڈی بنانے میں، تو کیا سال میں ایک مرتبہ ان جانوروں کے پیچھے وقت نہیں دے سکتے آپ؟ اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کیا کرو قربانی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں یہ بھول جائیں کہ قربانی بھی اللہ کی کوئی عبادت ہوا کرتی تھی، کیونکہ آپ کے عادت میں ہوتا نہیں ہے. میں اور آپ اس لیے جانتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں ہمارے عادت میں کی ہیں، اس لیے ہم نے دیکھی ہے تو جانتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رواج یہ عبادت ہی بند ہو جائے اور ہمارے بچے قربانی کو ہی بھول جائیں. اس لیے قربانی سے جان نہ چرائیں. بڑی ثواب کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیے میرے بھائی. اور کتنا خرچ کر دیتے ہیں ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات میں، اپنے اوڑھنے پہننے کی چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، دوستوں کے ساتھ پارٹی کی چیزوں میں، پکنک پہ کبھی چلے جاتے ہیں تو ان میں کتنا خرچ کر دیتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ آپ کو قربانی کرنی اور اس کے بھی طریقے بتائے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو چھوٹا جانور خرید لو، آپ ایک بکرا، بکری، گیٹا، گیٹی، دمبا، بھیڑ، جو بھی آپ کی طاقت ہو وہ خرید لو. اگر اتنا افورڈ نہیں کر پا رہے آپ، اتنا آپ سے نہیں ہو سکتا ہے تو 7 آدمی مل کر ایک بڑا جانور لو اور اس میں حصہ رکھو، ڈیوائڈ ہو جائے گا، آپ پر زیادہ بار بھی نہیں آئے گا. اللہ نے اس کے بھی طریقے بتائے. اگر اتنا بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ جزائے خیر دیں مدرسوں والوں کو کہ جو بیچارے مدرسوں میں انتظام کرتے ہیں اور 1400-1500 میں ہمارا کام ہو جاتا ہے. یہ لاسٹ درجہ ہے، کام چوری والا درجہ، جہاں پر ہم نے ہاتھ پیر ڈال دیے کام چوری کی وجہ سے، وہاں پر پھر یہ درجہ آتا ہے کہ 1400-1500 میں حصہ لکھوا دیا، کام بھی ہو گیا. لہذا میرے بھائی قربانی کی اہمیت کو سمجھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل اللہ کو پسند نہیں. یہ اتنا بڑا محبوب عمل ہے. اب یہاں پر کوئی آرگیومنٹ نہیں، کوئی زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں کہ 10,000 کا جانور لاؤں، اس سے اچھا 10,000 کسی غریب کو دے دوں. بعض لوگ یہ بھی سوچ رکھتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ سے مولوی بنتے ہیں نا، مسئلے مسائل علامہ گوگل ان کو مسئلے مسائل سکھاتے ہیں، اس لیے اپنی دنیا میں رہتے ہیں.
کہتے ہیں کہ 20-25 ہزار کا جانور لاؤ، اس سے اچھا 20-25 ہزار کسی بیوہ کو دے دوں، اچھی بات ہے، دے دیجیے آپ بیوہ کو، لیکن کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز کے بدلے میں کسی کو 10 روپیہ صدقہ کر دیں گے تو نماز کی تو فرضیت آپ کے ذہن سے اترے گی نہیں، آپ کے دماغ سے۔ نماز اپنی جگہ پر فرض ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنی جگہ پر ہے، تو اسی طریقے سے لوگوں کو اللہ کے راستے میں دینا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو واجب ہی رہے گی، چاہے آپ لاکھوں روپیہ لوگوں کے اوپر خرچ کر دو، یہ واجب آپ کے ذمے سے اترے گا نہیں۔ اس لیے اس کو سمجھیے، قربانی کی اہمیت کو سمجھیے، اور اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے قربانی دینے کی کوشش کیجیے۔ اب قربانی کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عام طور پر مجمع میں مسئلہ مسائل بتانے کی میری عادت نہیں ہے، لیکن آج کچھ مسائل کو میں چھان کر چوز کر کے لایا ہوں تاکہ آپ کو وہ مسائل بھی بتا دوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ نارملی آپ کی استعمال کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر وہ چیزیں کہ جو سال میں کبھی ایک مرتبہ استعمال میں آتی ہو، بڑے بڑے دیگ، بڑے بڑے چولہے، جو آپ کے گھر کے اندر ایسے برتن ہیں جو کبھی سال میں ایک مرتبہ یا 4-5 سال میں شادی بیاہ کے موقع پر استعمال میں آتے ہو، تو یہ ضرورت سے زائد چیزوں میں آتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بڑا سا ٹی وی، LED، LCD جو بھی لگا ہوا ہے وہ ضرورت کے باہر کی چیز ہے، وہ ضرورت کی چیز نہیں۔ ہاں، موبائل آپ کی ضرورت کی چیز ہے، چاہے وہ کتنا ہی مہنگا ہو۔ موبائل، گاڑی آپ کی ضرورت کی چیز ہے، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی ہو۔ گھر آپ کی ضرورت کی چیز ہے، چاہے وہ کتنا ہی مہنگا ہو۔ اس کو حساب میں نہیں جوڑا جائے۔ حساب سے باہر جو آپ کی ضرورت سے باہر ہیں، کوئی آدمی کاریگر ہے تو اس کی کاریگری کے جو اوزار ہیں وہ اوزار اس کی ضرورت کی چیز۔ میکینک کی دکان میں جتنے اوزار ہیں وہ اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ ضرورت کے باہر کی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اگر جوڑا جائے تو اس سے اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے تو اس آدمی کے اوپر جب زکوٰۃ آ سکتی ہے تو اس آدمی کے اوپر قربانی بھی آئے گی۔ چلو 7.5 تولہ سونا تو بہت بڑی رقم ہو گئی، لیکن اگر چاندی سے اس کو کمپیئر کریں گے، چاندی سے اگر اس کا حساب کریں گے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے زمانے میں مشکل سے 50-55 ہزار کے قریب ہو جاتی ہے، اور 50-55 ہزار تو ہمارا نوجوان جیب میں لے کے گھومتا ہے۔ اس کی ضرورت کی چیزوں، ضرورت کے باہر کی چیزوں بھی دیکھی جائے گی تو 50-55 ہزار آج نارمل ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس کو سمجھیے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ پرسنلی میرے اوپر قربانی ہے کہ نہیں ہے، وہ مجھے اپنے مسجد کے امام سے یا مفتیان کرام سے مجھے شوق ہونا چاہیے، میرے اندر جذبہ ہونا چاہیے یہ جاننے کا کہ میرے اوپر قربانی ہے کہ نہیں ہے، تو میں جاؤں علماء کرام کے پاس جا کر ان سے معلوم کروں، وہ آپ کو پھر بتائیں گے۔ آپ پرسنلی ان کو بتا سکتے ہو جو بتانا چاہیں۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اس سال ابا کی طرف سے قربانی دے دی، آئندہ سال امی کی طرف سے دے دیں گے، پھر اس کے بعد کبھی اپنی طرف سے، کبھی بھائی کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے نماز پڑھنے سے تمام لوگوں کی نمازیں ادا نہیں ہوتی، ایک کے روزہ رکھنے سے تمام کے روزے ادا نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے قربانی ہر ایک کا الگ عمل ہے، ہر ایک کا الگ عمل ہے۔ گھر کے اندر اگر 10 آدمی رہتے ہیں اور 10 کے 10 آدمی کیفیبل ہے تو 10 کی قربانیاں الگ الگ دینی پڑے گی، ایک کی دینے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے۔ قربانی کے دنوں میں یہی عمل سب سے بڑا ہے، لہذا اس کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے میرے بھائیوں۔ پھر جب قربانی کرنے کی بات آئے تو ہمیشہ اپنے دل کو ٹٹولو کہ میں قربانی کیوں کر رہا ہوں، یہ قربانی کا عمل اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر کیوں اتارا ہے۔ اللہ، میں نے پہلے قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے پاس تمہارا گوشت یا تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر کمپٹیشن ہو رہا ہے، وہ 50 کا لایا میں 55 کا لاؤں گا،
محلے میں اس کی باتیں ہو رہی ہے، نہیں کل سے میری باتیں ہوگی کہ میں 55 کر آیا ہوں۔ اگر یہ بات ہے میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خرچ بھی کیا روپیہ پیسہ، اللہ کے دربار میں جب پہنچے تو وہی قربانی کالے کپڑے میں لپیٹ کر کہیں منہ پر نہ مار دی جائے۔ اللہ فرمائے کہ تو نے تو اپنی واہواہی کے لیے کیا تھا، دنیا میں تیری واہواہی ہو گئی، میرے یہاں تیرے اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں۔ اسی لیے تقویٰ دیکھا جائے، جب ہم قربانی کرتے ہیں اپنی گھاڑی کمائی کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، تو ایسا کیوں نہ لگائیں کہ کل جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو یہی لگایا ہوا حصہ ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے کافی، یہی حصہ، یہی ہمارے جانور ہمیں جنت کے اندر پہنچانے کے لیے کافی ہو، یہی ہمارا عمل اللہ سے سفارش کرے کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرا دیجیے۔ اسی لیے دکھاوا، شو آف، کمپٹیشن، یہ تمام چیزیں بند کر دیجئے میرے بھائی۔ اللہ کے لیے قربانی کیجیے، تبھی جا کے ہماری قربانی اللہ کے دربار میں عبادت بنے گی۔ پھر قربانی کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دن نئے نئے قانون آ جاتے ہیں، ہم ہمیشہ حکومت کو کوستے ہیں، قانون بنانے والے کو کوستے ہیں، ہمیں کبھی اپنی ذات پر نگاہ نہیں جاتی ہماری کہ ہم کس طریقے سے جانور جو قربانی کا جانور ہے کتنا احترام کے ساتھ اس کو لانا چاہیے۔ ایک گاڑی میں 50 جانور بھر کے جا رہے ہیں، پھر اس کو پولیس پکڑتی ہے، آپ کے خلاف ایکشن بھی لیتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ قربانی کے دن میں جب قربانی کرنے کی بات آتی تو سڑکوں پر، گٹر میں جہاں پر گندگی بہائی جا رہی ہے وہاں پر قربانی کے جانور کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ارے آپ جب قربانی کر رہے ہیں، اپنی کمائی کا ایک بہترین حصہ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، تو اس کو اچھے طریقے سے کیوں نہیں کرتے؟ ایک گڈھا کھود دیجئے، اس گڈھے کو کھودنے کے بعد وہیں پر جانور کی قربانی کیجئے، اس کا خون اسی گڈھے کے اندر جائے، اس کا جو بھی فضلات ہیں، جو بھی پھینک دینے والی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں اسی گڈھے کے اندر ڈال کر نمک کی 2-4 پڑیاں اس کے اندر ڈال دی جائے، آئندہ سال اس گڈھے کو کھودیں گے تب تک سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ کرتے ہیں کتنے لوگ اپنے گھروں کے اندر بہترین طریقے سے انتظام کرتے ہیں، اور ہم گٹر کی نالیوں کے اندر خون بہاتے ہیں۔ ہمارا نوجوان اپنا ٹی شرٹ خون والا کر کے بائک پہ گھومنے کو اپنی فخر سمجھتا ہے، کپڑا زیادہ خون والا ہونا چاہیے، اور پورے محلے میں سڑکوں پر جا رہا ہے، اسی حالت میں اسٹیشن کے اوپر بھجیا لینے بھی جائے گا، اسی حالت کے اندر۔ یہ تمام چیزیں شو آف ہیں، اور اسلام نے ان تمام چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے میرے بھائی۔ آپ کا عبادت، آپ اپنی عبادت کو لوگوں کے سامنے مذاق کیوں بناتے ہیں؟ اللہ نے جس چیز کو عبادت بنایا ہے اس کو عبادت کے طریقے سے ادا کیجیے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر قربانی کے معاملے میں کچھ ضروری چیزیں تھیں، کچھ ضروری مسائل تھے، سوچا کہ اس کو آپ کے کان میں ڈال دوں، بتا دوں آپ کو۔ ہاں، دوسری ایک بار حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ، جس آدمی کے پاس گنجائش ہو، کیفیبل ہو، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو اس کو کہہ دو کہ ہمارے مصلی سے یعنی ہماری عیدگاہ سے دور رہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کتنی سخت وعید ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے وسعت اور طاقت عطا فرمائی ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو اس آدمی کو کہہ دو کہ ہمارے مصلی سے قریب نہ ہو، ہماری عیدگاہ، ہماری مسجدوں کے اندر وہ نہ آیا کرے۔ اللہ کے رسول اس کو منع فرماتے ہیں۔ یہ سخت وعید ہے، اس لیے اللہ نے اگر کیفیبل بنایا ہے تو قربانی کی جیسی عبادت کو ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے میرے بھائی۔ دوسری اہم اور ضروری بات یہ بھی کہ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اگر ہم نے ذبح کر دیا ہماری قربانی درست ہو گئی۔ سمپل عمل تو یہی، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر آپ نے ذبح کر دیا، آپ کی قربانی درست ہو گئی۔ لیکن 2 آیتیں ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ایک آیت قربانی کرنے سے پہلے پڑھنا ہے اور ایک آیت قربانی کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ میں انشاءاللہ تیار کر رہا ہوں اس کو اردو میں، گجراتی، ہندی میں، اور انشاءاللہ ہمارے دار ارقم کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر ڈال دوں گا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ہر مصلی کے موبائل کے اندر وہ دعا موجود ہو، تاکہ قربانی کے دن میں قربانی کرنے سے پہلے کھڑے ہو کر وہ آیت اطمینان سے پڑھ لے
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ پوری آیت ہے. اس آیت کو پڑھے اور پھر اللہم منک ولک، اے اللہ یہ قربانی جو بھی کر رہا ہوں تیری توفیق سے کر رہا ہوں اور تیرے لیے ہی کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، اور جب ذبح ہو جائے جانور اس کے بعد اللہ سے کھڑے کھڑے دعا کرے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و ابراہیم علیہ السلام. عربی میں یاد نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ دعا کرے کہ اللہ میری اس قربانی کو آپ قبول فرمائیے جیسا کہ آپ نے محمد الرسول اللہ کی قربانی قبول فرمائی اور ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی آپ نے قبول فرمائی. اتنی دعا ذبح کرنے کے بعد کر دی. لہذا ان تمام چیزوں کو میرے بھائیوں خیال رکھو. تو جس پر صدقہ فطر واجب ہے، رمضان کے اندر جیسے ہم لوگ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو جس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے بقرعید کے دنوں میں اس آدمی پر قربانی بھی واجب ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں تو چلو نصاب لگاتے تھے، مفتیان کرام بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس آیا ہوا مال اگر سال گزر گیا اس کے بعد زکوٰۃ آئے گی، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن قربانی کے دنوں میں ایسا نہیں ہے. عید کے تیسرے دن عصر کے بعد بھی اگر آپ کے پاس لاکھ روپیہ کہیں سے آ گیا تو آپ کے اوپر اسی وقت قربانی واجب ہو جائے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ عید کا تیسرا دن یعنی غروب سے پہلے قربانی کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی اگر آپ کے پاس سے کہیں پیسہ آ گیا تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے. قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے مسافر اگر کوئی آدمی ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. بقرعید کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام تک قربانی کا وقت ہے. چاہے جس دن قربانی کرے، قربانی کرنا چاہیے، لیکن قربانی کا افضل دن پہلا دن ہے، اس کی کوشش کریں. بعض لوگ رات میں بھی قربانی کر دیتے ہیں پہلا دن گزر جانے کے بعد. آج کل لائٹ کا انتظام اچھا ہے، اسی لیے لائٹ وغیرہ اچھے سے لگی ہوئی ہے تو رات میں بھی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے زمانے میں منع کیا جاتا تھا کہ کہیں رگ کٹنے میں باقی رہ جائے، اسی لیے مفتیان کرام منع کرتے تھے. لیکن آج کل لائٹ کا انتظام اچھا ہے تو اگر آج میں پہلا دن گزرنے کے بعد رات کو بھی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر. کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کو ذبح کریں، یہ بہتر طریقہ ہے. ورنہ اگر آدمی بعض مرتبہ دل کا کمزور ہوتا ہے، نہیں کر پاتا، ہاتھ میں راشا ہوتا ہے، ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی، تو پھر آنے والے جو کسائی وغیرہ ہوتے ہیں ان سے کرواتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں سب خاموش ہو جاؤ میں دعا پڑھوں گا زور سے، پھر ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے دل میں نیت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ذبح کر دیا، آپ کی قربانی درست ہو گئی. بہت سارے مسائل ہیں. بقرہ چھوٹے جانور ہیں، ان میں 1 سال کم از کم ہونا ضروری ہے. 1 سال گزرنے کے بعد عام طور پر ہم لوگ دانتوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بھی دانت دیکھ کے پھر اس کا اندازہ کرتے ہیں. بڑے جانور میں گائے ہیں، بیل ہیں، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اگر ان کی قربانی کرنی ہے تو اس میں 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے. چھوٹا جانور ہے تو اس کے لیے 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بکرے کا بچہ پیدا ہوا، بقرعید کی جو دن ہے مطلب ذی الحجہ کی 10 تاریخ، پہلی ذی الحجہ کو اگر آپ کے وہاں بکرا پیدا ہوا، آئندہ بقرعید کے اوپر ظاہر سی بات ہے وہ 1 سال کا ہو گیا آپ کے سامنے، پھر بھی اس کے دانت وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے، لیکن آپ کو کانفیڈنس ہے، آپ کو یقین ہے کہ میرے گھر کے سامنے پیدا ہوا ہے، میرے سامنے پیدا ہوا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، اس کی قربانی درست ہے. جہاں تک بات ہے گھیٹے کی، دمبے کی، تو اس میں اللہ نے رعایت دی کہ گھیٹا اور دمبا اگر 6 مہینے سے بڑا ہے، سال کا پورا نہیں ہوا، لیکن اتنا موٹا تازہ دکھتا ہے کہ لوگ دیکھنے والے یہ دیکھ کر کہہ رہے کہ یار سال جیسا لگ رہا ہے، حالانکہ سال کا نہیں ہوا، تب بھی اس کی قربانی درست ہے. یہ اجازت صرف دمبے میں، بکری بکرے میں نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا. اسی لیے میں مسئلہ کبھی بیان میں نہیں بتاتا، کیونکہ سننے والے بہت کم ہوتے ہیں، سنتے کچھ اور ہیں، نقل کچھ اور کر دیتے ہیں.
یہ تو آج ضروری کچھ سمجھا اس لیے کچھ مسائل بتا دیے۔ یہ اجازت اللہ نے صرف دمبے میں دی کہ جو دمبا گھیٹا وغیرہ ہوتا ہے اگر وہ 6 مہینے سے زیادہ ہے، سال سے کم ہے، لیکن دکھنے میں موٹا تازہ لگتا ہے، 2-4 لوگ کہہ رہے کہ نہیں یار بڑا موٹا تازہ لگ رہا ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں 6 مہینے سے کم ہو، بھلے نہ پھر وہ میں کہتا ہوں گدھے جتنا بڑا دکھتا ہو، تب بھی اس کی قربانی درست نہیں، کم از کم 6 سے زیادہ ہونا چاہیے، سال کے اندر ہونا چاہیے اور دکھنے میں موٹا دکھنا چاہیے۔ یہ اجازت اللہ نے صرف دمبے میں دی ہے، بکرے میں وغیرہ میں نہیں ہے۔ بکرے میں سال پورا ہونا ضروری ہے، بڑے جانور میں 2 سال پورے ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام مسائل ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے رشتے ناتے کے لوگوں کو بھی دے، فقیر محتاجوں کو دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی دینے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ ہمارے گوشت کو وہ کھا رہا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن آج کل چربی وغیرہ کا استعمال کر کے وہ شراب وغیرہ بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے گھر سے چربی وغیرہ لے جا کر شراب وغیرہ بنائے گا، تو ایسے آدمی کو ہرگز مت دیجیے گا، ورنہ دینے کی اجازت ہے، جیسے مسلمان کو دے سکتے ہیں آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ قربانی کی کھال یا تو یوں ہی آپ خیرات کر دو یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دیں، وہ قیمت ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسے ملے بعینہ وہی پیسے خیرات کرنا ضروری ہے۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ آپ کو قربانی کے کھال کے 400 روپیہ آئے، 400 روپیہ آپ نے واپر ڈالے کہ چلو گھر سے دوسرے دے دوں گا، یہ نہیں چلے گا۔ قربانی کے کھال کے جو بھی پیسے آئیں گے بعینہ وہی پیسہ خیرات کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کھال کو آپ اپنے کام میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ کچھ گوشت یا چربی یا پتلا گوشت ہوتا ہے، عام طور پر لوگ کسائی کو دے دیتے ہیں تاکہ اس بہانے اس کو کسائی کی مزدوری نہ دینا پڑے یا مزدوری کم لے لے، تو اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ مزدوری آپ کو اپنے حساب سے دینی پڑے گی، گوشت دینا نہ دینا یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ مزدوری میں اگر آپ گوشت دینا چاہتے ہو تو آپ کو گوشت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اگر کسی کو کوئی اپنے مسئلے کے ساتھ تعلق ہو تو وہ ہم سے پوچھ کے مسئلہ معلوم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے اور دوسرا شخص اس کی طرف سے اس کو بتائے بغیر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے جس آدمی کی قربانی آپ کرنا چاہتے ہو کم از کم اس کو اطلاع کر دو، انفارم کر دو، بغیر انفارم کیے اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست نہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں، آپ قربانی کے متعلق اپنے کوئی بھی مسائل معلوم کر سکتے ہیں اپنے اپنے علماء کرام سے، مسجدوں کے اماموں سے، لیکن بات اتنی یاد رکھیں ان شارٹ یہی ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہو، کیفیبل بنایا ہو، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس آدمی کو کہو کہ ہماری عیدگاہ سے دور رہے، وہ ہماری عیدگاہ کے اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ نے کیفیبل بنایا ہے تو قربانی خوب کریں، اپنے جانور خریدنے کی کوشش کریں، 99% کوشش کریں کہ میرے گھر میں میرے آنگن کے اندر قربانی ہو۔ پھر اگر کوئی اس طرح کی مجبوریاں ہوں جن مجبوریوں کی بنیاد پر اگر آپ نہیں کر سکتے ہو تو پھر حصے والی قربانی جو مدرسوں میں یا مختلف جگہوں پر ہوتی ہے آپ وہاں پر بھی دے سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی کوشش کرو کہ جس کو آپ جانتے ہو، پہچانتے ہو، جہاں آپ کو اطمینان ہو، آپ خود سیٹسفائیڈ ہو کہ وہاں پر میں قربانی دوں گا تو میری قربانی درست ہوگی، ایسی جگہوں پر اپنی قربانی پہنچاؤ تاکہ قربانی صحیح طریقے سے ادا ہو۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔